پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. پاکستان میں کل نئے وزیر اعظم کا انتخاب ہونے جا رہا ہے. لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ نئے وزیر اعظم بن جائیں گے، لیکن تحریک انصاف بھی اس انتخابی عمل میں حصہ لے رہی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو میدان میں اتارا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو اراکین اسمبلی ہیں وہ بھی کل ووٹ ڈالیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر بھی آئیں گے. ایک طرف یہ انتخابی عمل میں پاکستان تحریک انصاف حصہ لے رہی ہے، دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی یہ سوچ بھی موجود ہے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے دیے جائیں اور استعفے دینے کا آغاز قومی اسمبلی سے کیا جائے. اور کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو دو طرح کے مشورے دیے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ استعفے دیے جائیں اور دوسرا یہ کہ استعفے دینا زیادہ بہتر نہیں ہوگا. اس طرح سے اپوزیشن کو جو کہ اب حکومت میں آ رہی ہے اس کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا. اب کیا فیصلہ کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف اور کیا مشاورت کا عمل اب بھی جاری ہے؟ دوسری طرف آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کیے گئے ہیں، بلکہ دنیا بھر کے بھی کچھ دیگر ممالک میں بھی کچھ جگہوں پر مظاہرے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اور عمران خان صاحب کے حق میں. اور ابھی جو ریلی سے خطاب کیا ہے شیخ رشید نے، اس میں انہوں نے الیکشن کا مطالبہ کیا اور تحریک بھرو جو جیل بھرو تحریک ہے اس کو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس تحریک کو خود لیڈ کریں گے. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ٹیمپریچر جو ہے وہ نارمل ہو جائے گا اسلام آباد کا یا ٹیمپریچر آنے والے دنوں میں بڑھے گا؟ اس پر ہم بات کریں گے. عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایم این اے. بہت شکریہ عالیہ صاحبہ. علی گور بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں اور ایم این اے ہیں. بہت شکریہ. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں اور قانونی ماہر ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. بہت شکریہ. سب سے پہلے فواد چودھری صاحب کا میں آپ کو بیان سنوانا چاہتا ہوں جو استعفے دینے کی شاید رائے رکھتے ہیں. ذرا سنیے فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے. بہت ہی ظلم کی بات ہے کہ شہباز شریف جن کے اوپر 16 ارب روپے کی ٹیٹیز کا کیس ہے، جس دن ان کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے اس دن وہ پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے الیکشن لڑ رہے ہوں گے. کور کمیٹی کی ریکمنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں اسمبلیوں سے مستعفی ہو جانا چاہیے. ہم قومی اسمبلی سے شروع کر رہے ہیں. اگر شہباز شریف کے کاغذات کے اوپر ہمارے آبجیکشنز نہیں ہوتے تو کل ہی ہم یہ ریزگنیشن جو ہے وہ دے دیں گے. ہمارے نزدیک یہ پاکستان کے عوام کے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے جس طرح سے یہ سب کچھ ہوا. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. نئے انتخابات کے علاوہ پاکستان میں کوئی حل نہیں ہے اس بحران کا. سپریم کورٹ کے فیصلے سے یہ بحران زیادہ پیچیدہ ہوا. پھر رات کو جس طرح سے عدالتیں کھلی 12 بجے، اس وقت ہماری جو جوڈیشری ہے جس کا ویسے ہی کہتے ہیں کہ 126 نمبر کے اوپر ہے، رات کے بعد تو میرا خیال ہے کہ وہ آخری نمبر پہ بھی جو ہے وہ چلی جائے تو اس کے اوپر کوئی زیادہ حیرت نہیں ہوگی. تین باتیں فواد چودھری صاحب نے کی ہیں اور ان تینوں باتوں میں ہمارے تینوں مہمانوں کے لیے سوال موجود ہے. میں شروع کرتا ہوں عالیہ حمزہ صاحبہ سے. عالیہ صاحبہ، استعفے دینے جا رہی ہے تحریک انصاف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ تو کل ہماری پارلیمانی پارٹی کا ہوگی میٹنگ ہوگی، اس کے اندر ظاہر ہے مشاورت ہوگی. پرائم منسٹر عمران خان صاحب کا جو حکم ہوگا اکارڈنگلی ہم اسی کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے. تو کیا آپ کی ذاتی رائے ویسے کیا ہے؟ استعفے دینے چاہیے یا کنٹینیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میرے لیڈر کا جو فیصلہ ہوگا، میرے لیڈر کا جو حکم ہوگا وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے. اور اگر آپ کے لیڈر نے آپ سے رائے مانگی تو کیا دیں گے؟ ان کے ہاتھ میں استعفیٰ پکڑائیں گے. دیکھیں جی، ہمارے لیڈر کی رائے، وہ اگر ہم سے رائے مانگیں گے تو ہم ان سے یہی کہیں گے کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر ان کا مقابلہ کریں، وہاں پر بیٹھ کر ان کو دیکھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور ہمیں میرے خیال میں کہیں پر بھی ان کے لیے میدان نہیں چھوڑنا چاہیے. یہ بھانمتی کا کنبہ ہے، جلدی ٹوٹنے والا ہے. جلدی الیکشن اور عوام کے پاس ہی جانا ہے، اور عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم اس اپوزیشن کا کردار ادا کریں کہ جو اپوزیشن کا کردار ہمیں ادا کرنا چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح کی امپورٹڈ یہ گورنمنٹ آئی ہے اسی طرح کی امپورٹڈ یہ کوئی بھی 3-4 لوگوں کی اپوزیشن بنا کر کل کو یہ الیکشن کمشنر کا بھی فیصلہ کریں، کل کو یہ باقی اہم عہدوں کی تقرریوں کا بھی فیصلہ کریں. تو ہم کوئی میدان بھی ان کے لیے خالی نہیں چھوڑنا چاہتے. ہم یہ چاہتے پی ٹی آئی ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرے ایوانوں کے اندر. لیکن علی صاحب دوسری رائے پہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو یہ بنیادی طور پر آپ ایک سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، لیجیٹمائز کر رہے ہیں. اور جس آپ حکومت کو کہتے تھے کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے، غیر ملکی سازش کے ذریعے سے آئی ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیں گے ایسا کرنے سے؟
اچھا اسد صاحب، میں تو کچھ چیزوں پر بات کرنا چاہتی تھی اور فیکٹ سے بات کرنا چاہتی تھی، انہی میں آپ کی ان باتوں کا جواب آ جائے گا۔ 18/1/2021 کو ایک سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے رانا ثناء اللہ سے، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر تو عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی، وہ تیسری یا چوتھی قوت کے طور پر اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں۔ اسی کے بعد 7/2/2021 کے اندر احسن اقبال کی سٹیٹمنٹ آتی ہے، عدم اعتماد تب کامیاب ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ آپ کی پشت پر ہو۔ پھر اس کے بعد 12/8/2021 کو شاہد خاقان ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تحریک عدم اعتماد سودے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے 13/9/2021 کو شاہد خاقان کی، یہاں پر عدم اعتماد کا نظام اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ممکن نہیں، ڈیل کر کے اقتدار نہیں چاہیے۔ پھر آتی ہے 9/9/2021، ڈیل ہو کے نتیجے میں ہوتا ہے عدم اعتماد اور اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے ڈیل۔ اور اس کے بعد ان کی جو سب سے بڑی لیڈر ہیں 17/11/2021 کو مریم نواز ایک سٹیٹمنٹ دیتی ہیں، عدم اعتماد جن کی مدد سے ہوتا ہے ہم ان کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ اب آ جائیں، 2-4 سٹیٹمنٹس دی گئی کل نیشنل اسمبلی کے اندر۔ کہا جاتا ہے سب سے بڑے ان کے جو ایک زرداری صاحب جنہوں نے یہ سارے رجیم چینج کرنے میں امریکہ کے بعد کردار ادا کیا ہے، سوائے ایک شخص کے ہم ہر فورس کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں۔ میرا تو سوال سادہ سے ہے، یہی تو امریکہ کہتا ہے، آپ تو امریکہ کی سٹیٹمنٹ کل نیشنل اسمبلی میں دے رہے تھے۔ اس کے بعد انہی کے صاحبزادے شاید وہ پرچی چیئرمین نے خود ساختہ ایک بات کر گئے یا ان کے منہ سے سچی بات نکل گئی، انہوں نے اسمبلی میں کل کیا بیان دیا، یہ لڑائی نیوٹرل اور جو نیوٹرل نہیں ہے ان میں ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ڈیوائیڈ موجود ہے۔ سارے بیانات ٹھیک ہے، چلیں بالکل صحیح، آپ نے ایک ٹائم لائن سامنے رکھ دی۔ ایک اور چیز کا ایک لاسٹ چیز، ایک لاسٹ چیز، اس کے بعد آپ آگے چلے جائیں۔ میں نے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھتے رہے۔ جی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر ہم نے نااہل کرانا ہوتا ہم تو سپریم کورٹ سے عمران خان کو نااہل کرا دیتے، اگر ہم نے نااہل کرانا ہوتا ہم تو گیٹ نمبر 4 سے عمران خان کو نااہل کرا دیتے۔ 10 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں لگی؟ کل جب چلیں، یہ میں نے سوال شاہ خواہ صاحب سے کرنا ہے کہ کیا یہ ان یوزول بات ہے کہ رات کو 12 بجے کورٹ کا لگنا؟ چلیں اس پر آتا ہوں میں، لیکن پہلے یہ جو دوسری بات کی ہے فواد چوہدری صاحب نے، میں نے جیسے کہ کہا کہ 3 باتیں کی ہیں، دوسرا سوال جو ہے وہ میرا علی گوہر بلوچ صاحب کے لیے، اس میں انہوں نے کہا کہ جی جس دن ایک شخص پرائم منسٹر کا حلف اٹھانے جا رہا ہے یا الیکٹ ہونے جا رہا ہے، پرائم منسٹر جو ہے وہ اسی دن اس پر فرد جرم عائد ہونی ہے لاہور کی ایک عدالت میں، کیا یہ ہو پائے گا علی گوہر بلوچ صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسداللہ، بڑی سمپل بات ہے کہ یہ حکومت جب معرض وجود میں آئی تھی تو یہ ایک سلیکٹڈ حکومت تھی، پورا پاکستان جانتا ہے، اور انہوں نے اپنے 3 سالہ ٹینیور میں جو تقریباً 3 سال سے کچھ زیادہ تھا، انہوں نے اپنی ترجیحات میں 2 چیزیں جو ہیں وہ بنیادی طور پر شامل رکھی اور اسی میں انہوں نے 3.5 سال گزار دیے۔ ایک تھا کہ ملک کو بہت بری کرپشن کر کے ملک کو ہر طرح سے کمزور کرو، ملک کو کھاؤ۔ عمران احمد نیازی اور اس کے حواریوں نے اس ملک کو دونوں نہیں 4 ہاتھوں کے ساتھ نوچا، اور پھر RTS سسٹم کے ذریعے بننے والی حکومت نے معیشت کی تباہی کی، پاکستان کا اسٹیٹ بینک بھی گروی رکھ دیا، پاکستان کی کرنسی کو ڈیویلیٹ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر لوگ اپنے بجلی کے بل دینے سے قاصر ہو گئے، گیس کے بل دینے سے قاصر ہو گئے، کسان جو تھا اس کو کھاد جو 2400 روپے میں ہمارے ٹائم میں بوری ملتی تھی وہ 10,000 میں بلیک ریٹ پر خریدتا تھا، گھی جو تھا وہ تو غریب آدمی خرید بھی نہیں سکتا تھا، اتنا مہنگا ہو گیا۔ چینی جو 40-50 روپے کلو ملتی تھی وہ 110 علی گوہر بلوچ صاحب، یہ سارے ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں، لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس وقت عمران خان نے پچھلے 1 مہینے میں موضوع عوام کا تبدیل نہیں کر دیا؟ کیا اس وقت یہ تو پرفارمنس آپ نے دینی ہی دینی ہے جو آپ نے وعدے کیے تھے اور جس بنیاد پر ہٹایا ہے حکومت کو، لیکن پہلے ایک دھبا آپ کے اوپر غیر ملکی سازش کا لگا ہے، اس کو کیسے دھوئیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس جیلی پرائم منسٹر نے ایک جیلی نیریٹو بنایا، کیونکہ اس نے ڈیلیور تو کیا کچھ نہیں، جاتی دفعہ ایک جھوٹا خط جیب سے نکال کے ایسے کر کے لہرا دیا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ کیسا صاحب کے دفتر میں پڑھا ہوا ہے، اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو شاید آپ زیادہ حتمی طور پر کہہ سکیں گے وہ جعلی ہے، یعنی یہ کل انہوں نے دعوت بھی دی، آپ اس کو دیکھتے کیوں نہیں؟ بات دیکھنے کی نہیں ہے، اس کو
دیکھیں اس خط کو یہ کسی کمیشن میں لے کر جاتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ میں اسی سلیکٹڈ پرائم منسٹر نے اس وقت اپوزیشن میں ہوتا تھا, اس نے الزام لگایا تھا کہ جو 2013 کے الیکشن ہے اس میں دھاندلی ہوئی ہے, اور وہ کیس سپریم کورٹ میں گیا تھا اور سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ آیا تھا کہ ان انتخابات میں دھاندلی نہیں ہوئی ہے, کہتے تھے کہ منظم دھاندلی ہوئی ہے. اسی طرح سے یہ جیلی خط جس کا کہ اس جو ہمارا وہ ایمبیسیڈر تھا جس کے ذریعے یہ کہتے ہیں, اور پھر خارجہ میں آ کے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے وزارت میں اس کو ٹیمپرنگ بھی کی گئی, اس کا فوراً امریکہ سے تبادلہ کر کے اس کو برسلز بھیج دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ سٹوری بھی آپ کے سامنے, جس طرح سے کہ ان کی براڈ شیٹ کی کمیشن کک بیکس لینے والی سٹوریاں سامنے آئیں, جس طرح سے کہ بی آر ٹی پشاور کی سٹوری سامنے آئی, جس طرح سے کہ فورن فنڈنگ کیس سامنے آئے. اگر جانے والی حکومت نے نہیں بنایا تو آپ کمیشن بنا دیں تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا آپ دکھا سکیں گے جی یہ دیکھیے یہ غلط تھا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو دیکھیں نا ہمارے وزیر اعظم نے حلف ہی نہیں اٹھایا, وہ حلف اٹھائیں گے, ان ایشوز کو ایڈریس کریں گے اور ان کے جیلی خط کو بھی ہم بے نقاب کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ثابت کریں گے کہ یہ ایک جیلی خط تھا. یہ جیلی وزیر اعظم تو ثابت ہو ہی چکا ہے, اس کی کرپشن کے قصے, اس کی دھاندلی کے قصے تو سامنے آ ہی چکے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے اس کے حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے اس کو شکست دی. آج امپائر نیوٹرل ہوا ہے, آج امپائر اسداللہ نیوٹرل ہوا ہے, تو یہ حکومت اپنے وزن سے ہی گر گئی ہے. پورے پاکستان نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے وزن سے گر گئی ہے, اپنے اتحادیوں کی بات تک نہیں سنتا تھا. اس کو پتا تھا کہ مجھے حکومت پلیٹ میں رکھ کے ملی ہے, جب پلیٹ میں رکھ کے حکومت ملی ہو تو پھر کارکردگی کوئی نہیں ہوتی, پھر معیشت کی تباہی ہوتی ہے, پھر اتحادیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں, پھر اپوزیشن کو وکٹمائز کیا جاتا ہے, ان پر جھوٹے مقدمات بنا کر جیلوں میں بند کیا جاتا ہے. بالکل صحیح ہے. شاہ خاور صاحب, سر مجھے 2-3 چیزیں پوچھنی ہیں, لیکن سب سے پہلا سوال وہی ہے جو فواد چودھری صاحب نے کہا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں لگ گئیں. عمران خان صاحب کے پاس کل صحافی بیٹھے ہوئے تھے, ان کو بتایا گیا کورٹ اوپن ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی ادارہ رہ گیا ہے جو میرے خلاف سامنے نہ آیا ہو, وہ اس کو اس انداز میں دیکھ رہے ہیں. لیکن کورٹس کا رات میں 12 بجے کھلنا, اسپیشلی اسلام آباد ہائی کورٹ کا کھلنا, کیونکہ سپریم کورٹ میں تو ایک تو آرڈر سے ایک سارا جو کارروائی تھی وہ ایک طرح سے تعلق رکھتی تھی, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کا کھلنا رات میں, آپ کے خیال میں یہ ان یوزول چیز تھی؟ دیکھیں یہ بالکل بھی ان یوزول چیز نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے 2 دن پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا. وہ جو ڈپٹی اسپیکر کی جو متنازع رولنگ تھی اس کو انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا, اور اس کے بعد جتنے اقدامات تھے وزیر اعظم کا جو ایڈوائس دینا, اسمبلی تحلیل کرنے کا, اور پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ اس کو جو ہے اس رائے کو یا اس ایڈوائس کو قبول کر کے تحلیل کر دینا, اور اس کے بعد سبسیکوینٹ جتنے بھی ایکٹس تھے وہ سارے جو وہ انہوں نے کالعدم قرار دے دیے, خلاف آئین قرار دے دیے. ایک چیز آپ دیکھیے گا کہ جب یہ 3 اپریل کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب پہلا آرڈر کیا تھا, جب انہوں نے سو موٹو لیا تھا سیکشن کے اوپر, انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمام جو اداروں کے سربراہان ہیں یا عہدیداران ہیں وہ کوئی بھی غیر آئینی اقدام نہیں کریں گے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سماعت کے دوران جتنے بھی وزیر اعظم یا صدر مملکت جو ہے وہ جتنے بھی آرڈر پاس کریں گے وہ مشروط ہوں گے ہمارے آنے والی ججمنٹ کے اوپر. تو یہ تو انہوں نے ایک چیک بٹھا دی. اور جب یہ 2 دن پہلے جب سپریم کورٹ نے اس پہ ایک ڈیسیجن دیا, اس میں انہوں نے جو ہے وہ سارے معاملے کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر کے وہ اسپیکر کو ہدایت کی کہ آپ نے اسمبلی کا اجلاس پروروگ نہیں کرنا جب تک آرٹیکل 95 کی کاروائی جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتی, اور انہوں نے ہفتے والا دن بھی مقرر کیا, اور اس میں انہوں نے کہا کہ 10:30 بجے سے پہلے یہ کاروائی مکمل ہو جانی چاہیے. اگر تو وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موو جو ہے ناکام ہو جاتی ہے پھر تو آپ اجلاس پروروگ کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ نہیں ہوتی اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اس پروسیس کے فوراً بعد آپ نے نئے لیڈر آف دی ہاؤس کا جو الیکشن کا طریقہ کار ہے اس کو فوراً. اس میں یہ سوال بھی اٹھا کہ شاہ خاور صاحب کہ جب آپ 184(3) میں جا رہے ہوتے ہیں, آپ کس سو موٹو لے رہے ہوتے ہیں, تو کیا آپ اپنے آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو کیا اتنا پھیلا سکتے ہیں کہ اس میں یہ تمام چیزیں احاطے میں آ جائیں اور آپ اجلاس بھی بلا لیں؟ یہ اعتراض بھی حکومت کی طرف سے جو کہ اب نہیں رہی, ان کی طرف سے کیا جاتا رہا
کہ آپ نے اجلاس بلایا اور آپ نے اور جن تمام چیزوں کا آپ نے ذکر کیا وہ سب اس فیصلے میں شامل کیا گیا؟ آپ کا یہ جو سوال ہے نا، اس کی اگر ٹیکنیکل سائٹ پہ جاؤں تو مجھے 1 گھنٹہ لگ جائے گا لوگوں کو سمجھانے میں. دیکھیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس طرح جو ہے حرف تنقید بنانا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ کسی صورت بھی آپ پاکستان کی یا ریاست کی جو ہے خدمت کر رہے ہیں. دیکھیں، بات یہ ہے، آئین نے آرٹیکل 184(3) میں ان کو ایک لامحدود اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے بنیادی حقوق اور عوام الناس کا جب میٹر ہوتا ہے تو اس پہ بالکل آئین پاکستان نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ اس طرح کے آرڈر پاس کر سکتے ہیں. وہ ساری رات عدالت بھی لگا سکتے ہیں، وہ ہفتے والے دن بھی عدالت لگا سکتے ہیں، کسی وقت بھی لگا سکتے ہیں. اور رات 12 بجے عدالت کیوں لگائی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس دن حکم دیا ہوا تھا کہ آپ نے 9 تاریخ کو 10:30 بجے تک یہ کاروائی مکمل کرنی ہے. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ فلاؤٹ کیا گیا سارا دن. وہ اس کو ڈیلے کرتے کرتے پھر ایک کرائسس سچویشن رات تک پیدا ہو چکی تھی کہ جہاں پہ اب میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا، وہ بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں، ان کو ٹچ کیا گیا تھا. وہاں پہ ملک کی سالمیت کو خطرہ ہو سکتا تھا. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے حکم پر عمل درآمد کرا کے رات کو کورٹ لگائی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں لگائی؟ بالکل صحیح. وجہ یہ کہ جو آئین کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی حکم صادر کرتی ہے، جو بھی فیصلہ کرتی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا جو ہے وہ متعلقہ ہائی کورٹ کا کام ہوتا ہے. تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس لیے آ گئی. تو اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کا عدالت لگانا ایون چھٹی والے دن بھی بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. تو ایسے میں عالیہ حمزہ صاحبہ اداروں کو پر تنقید کرنا، سپریم کورٹ کا پر، اسلام آباد ہائی کورٹ پر جو ہے وہ تنقید کرنا، یہ کوئی مناسب بات نہیں لگتی جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کی بقول. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے سارا دن گزارنے کے بعد رات کو 11 بجے جا کے ایک فیصلہ کیا، کیا 9 بجے تک یہی حکومت کا خیال تھا کہ ووٹنگ نہیں کرائی جائے گی اور پھر کوئی حالات ایسے بنے کہ مجبوراً کرانی پڑی؟ کیا ایسا ہوا تھا؟ میں 2-4 چیزوں کا جواب دے دوں. سانحہ ماڈل ٹاؤن، سانحہ بلدیہ ٹاؤن، ریپ کیسز، زینب، اسما، چوریاں، ڈکیتیاں، ظلم، بریت، دہشت گردی، زمینیں، لوگ مر جاتے ہیں، عزیر بلوچ رہا ہو جاتے ہیں، ناظم جوگیوں کا کیس چل جاتا ہے. کبھی رات کو عدالت کھلی، لیکن ظاہر ہے ملک کی سلامتی کا مسئلہ تو بعد میں ہے. آرٹیکل 5 دیکھنا تو پہلے ہوتا ہے. آرٹیکل 5 تو ہم نے دیکھنا نہیں ہے، ہمیں تو آرٹیکل 9 پہلے دیکھنا چاہیے. خیر میں کیا کہوں، کیا عدالت عظما بلکہ چھوڑ دیں، شاید اس پہ بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ لگ سکتا ہے. یہ جواب دیں گے کہ بلاول زرداری نے آن دا فلور یہ کیوں کہا ہے کہ جی ہم تو چاہتے تو عمران خان کو کورٹ سے بھی نہ اہل کرا سوال کا جواب تو عدالت دے دینا ہے، سوال کا جواب تو بلاول نے دینا ہے. اگر یہ پوچھا جانا چاہیے تو بلاول سے پوچھنا چاہیے. دیکھیں سوال عدالتوں نہیں تو عدالت کو تو سوموٹو لے لینا چاہیے تھا. سوال تو یہاں پر بہت زیادہ اٹھ رہے ہیں اور کئی دنوں سے اٹھ رہے ہیں. میں تو پہلے ذرا ساری ایک باتوں کا جواب دے دوں. میں نے تو اپنے بھائی سے یہ بھی پوچھنا تھا کہ مجھے ذرا صرف اتنا بتا دیں کہ کل کے بعد جب ہمارے بیکاری وزیر اعظم بن جائیں گے، پھر میرے بھائی نے کہا ہم جی ڈی پی 5.67 اور 2 سال سے کنزیکٹیو چھوڑ کر جا رہے ہیں. چیلنج کرتی ہوں آخری سال میں بھی یہ لوگ، اور کووڈ کی سچویشن میں ہم یہ لے کر گئے، ان کو میں چیلنج کرتی ہوں. ہمیں تو یہ کہتے تھے نا اسٹیٹ بینک گروی رکھ دیا، آ رہے ہیں نا اسٹیٹ بینک کی گروی چھڑوا لیں. ہمیں تو یہ اور بھی بہت سے تانے دیتے تھے. ابھی تو انہوں نے گیس بھی سستی کرنی ہے، بجلی بھی سستی کرنی ہے، پیٹرول بھی جو ہمارے بھکاری وزیر اعظم بنانے لگے ہیں، سستا کر رہا ہے یا پیٹرول مہنگا کر رہا ہے، یہ تو ایک الگ سوال ہے. پیپر لے کر آنا ہے انہوں نے. پیٹرول دیکھیں جی، عوام کو تو یہ کہتے تھے ہم نے تو عوام پر ظلم ڈھا دیے، معیشت ہم نے تباہ کر دی ہے. میں کچھ سادہ سی باتیں کرنا چاہتی ہوں. یہ کہتے ہیں نا جھوٹا خط ہے، شاید یہ یہی کہنا چاہتے تھے یہ قطری خط ہے. میں صرف اتنا کہتی ہوں، کیا نیشنل سیکیورٹی کی جو منٹس آف میٹنگ ہے وہ بلدیہ جمع دار ایسوسی ایشن سے بھی ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے؟ نہیں، لیکن اس میں یہ کہا جاتا ہے، اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے عالیہ صاحبہ کے جو جس خط کا حوالہ دیتے ہیں اس میں غیر ملکی مداخلت کا تو ذکر ہے، لیکن اس کا تعلق اپوزیشن کے ساتھ اور تحریک عدم اعتماد کے ساتھ نہیں جوڑا گیا اس خط میں. اسی لیے میں تو پوری بات کر رہی ہوں نا. انہوں نے کہا کوئی کمیشن کیوں نہیں بنا. ہم نے سب سے پہلے کہا چیف جسٹس دیکھیں، نہیں دیکھا.
DGISI چیف آف آرمی سٹاف نے اس کو انڈورس کیا, انہوں نے نہیں دیکھا. ہم نے ان کو نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں بلایا, یہ نہیں آئے. ہم نے ان سے کہا ہم پورے پارلیمنٹ کو ان کیمرہ بریفنگ دینا چاہتے ہیں, یہ اس سے بھی بھاگ گئے. کمیشن کا اعلان کیا, یہ اس سے بھی بھاگ گئے. دیکھیں کل اسپیکر صاحب نے ان لوگوں کو اگر ملک کی سالمیت عزیز ہوتی, یہ پہلے تو اب یہ کمیشن بنانے جا رہے ہیں, ہمیں غلط پروف کرتے نا, ذکر ہو رہا ہے, ڈسکس ہو رہا ہے, تو آپ کیا اس کمیشن کو قبول کریں گے؟ ایک سیکنڈ, عمران خان کو غلط پروف کرتے, ہم غلط پروف ہوتے. جو غداری کا لیبل لگ رہا ہے, جو پاکستان کو بیچنے کا لیبل لگ رہا ہے, وہ تو ختم ہوتا. اتنی سادہ سی بات ہے, 1971 میں 160 سیٹوں کی بجائے 85 سیٹوں والے بھٹو کو انہوں نے دیا تھا نا ملک. اب ہماری 156 سیٹس پر ہم سلیکٹڈ تھے, لیکن جو 85 سیٹس لے کر بھکاری وزیر اعظم کل الیکٹ ہو کر آ رہے ہیں بقول ان کے, وہ تو امپورٹڈ ہے. یہ تو آپ کا پارلیمانی نظام ہے, اس میں ان کے پاس نمبر پورا ہے اور وہ بن رہے ہیں تحادیوں کی مدد سے, تو کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک سوال آپ نے, ایک سیکنڈ دیکھیں جی, بات پہلے انہوں نے لوگوں کے ضمیر جگائے, اور وہ بھی انہوں نے ڈالروں کی چمک دکھا کے, سندھ ہاؤس کی چمک دکھا کے, لانچوں کا پیسہ وہ دکھا کے لوگوں کے ضمیر جگا کر اتحادیوں کو. اور شاہ خاور صاحب کے لیے, آج تک پارلیمنٹ سپریم تھی, پارلیمنٹ کے اندر کی کارروائی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا تھا. 63A کی تشریح ابھی تک 10 دنوں میں نہیں ہو سکی. پورا عوام دیکھ رہی ہے, پوری عوام. صحیح ہے, چلیں یہ سوال شاہ خاور صاحب اس کا جواب دیں گے, لیکن عالیہ صاحب ذرا موقع دیں. میں علی گوہر بلوچ صاحب کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں. یہ سوال صحیح ہے کہ 63A کو اتنی جلدی کیوں نہیں سنا گیا اور اس کو جلدی کیوں سنا گیا, تو اس کا شاہ خاور صاحب سے ہم جواب لیتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ اس کی کوئی تکنیکی وجہ ہمارے سامنے رکھیں. علی گوہر بلوچ صاحب, یہ اب حکومت کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں, آپ کے خیال میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے, اور یہ پیٹرول جو ہے یہ حکومت سستا کر رہی ہے یا مہنگا کرنے جائے گی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ یہ جو ہمارے ملک میں معیشت کی تباہی ہوئی ہے وہ اس بہروپیے اور بھکاری تو یہ ہے کہ جو کشکول اٹھا کے IMF کے پاس بھی گیا, جو کشکول اٹھا کے پوری دنیا میں گھومتا گیا. مجھے یہ بتائیں, آج امریکہ ریپبلک کی یہ باتیں کر رہی ہیں محترمہ, جس وقت عمران احمد نیازی صاحب ٹرمپ کے ساتھ گئے تھے ملاقات کرنے, اور اس کے بعد بڑے جشن کی صورت میں ان کو پاکستان کے ایئرپورٹ سے لے کر جو ہے وہ بنی گالہ تک لایا گیا تھا, اور ادھر بھنگڑے ڈالے تھے. ادھر یہ بھنگڑے PTI والے اور عمران احمد نیازی اینڈ کمپنی اور یہ بہروپیہ گروپ کر رہا تھا. ادھر مودی بھنگڑے ڈال رہا تھا, وہ ڈال رہا تھا کہ اس نے کشمیر کو جو ہے مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ ڈکلیئر کر دیا تھا. یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے پاکستان کی 72 سالہ تاریخ میں کشمیر کا سودا کر دیا. یہ وہ حکومت ہے جنہوں نے پاکستان کو IMF کے سامنے گروی رکھ دیا, پاکستان کے ریکارڈ قرضے لیے. میری گزارش سن لینا, مجھے بھی بات کرنے کا تو موقع دینا. اسداللہ بھائی اب مجھے بھی گزارش کرنے کا تو موقع دینا. اسداللہ بھائی مجھے گزارش کرنے کا موقع دینا. محترمہ نے کافی باتیں کی ہیں, مجھے بھی ذرا گزارش کرنے دیں ان کی خدمت میں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کشمیر کا سودا انہوں نے کیا, اس کے بعد انہی کی حکومت میں BRT پشاور کے چرچے ہوئے, انہی کی حکومت میں جو ہے پیٹرولیم کے اوپر گھپلے اور کرپشن کے قصے ہوئے جس پر کوئی احتساب نہ ہوا. انہی کی حکومت میں جو ہے فورن فنڈنگ کیس سامنے آیا جس کے اندر بار بار یہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے رہے. اب آپ کے پاس موقع ہے نا جی, آپ یہ ساری پروب کروائیں, ریفرنسز بنوائیں, ٹولہ ہے جو علی بابا آپ تحقیقات کرائیں. دیکھیں کیونکہ اب کل شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے, انتقامی کارروائی نہیں کریں گے. بالکل تو کرنی تو چاہیے اگر کسی نے کرپشن کیا. ہم وکٹمائزیشن نہیں کریں گے, لیکن انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ قانون اپنا راستہ بنائے گا, قانون اپنا راستہ بنائے گا. یہ تو وہ کیسز ہیں جو کہ آلریڈی پاکستان میں ایکسپوز ہو چکے, اور یہ آپ کو نہیں پتا کہ یہ ووٹ چوری کرتے ہوئے ڈسکا میں پکڑے گئے تھے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو ووٹ چور کا سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھوں میں تھمایا تھا. یہ وہی لوگ ہیں جو ان کے وزراء اس وقت کے لائنوں میں کھڑے ہو کر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو گالیاں. تو آپ یہ تحقیقات کریں گے کہ RTS کیسے بیٹھا تھا؟ علی گوہر بلوچ صاحب مجھے ایک چیز کا جواب دے دیں, صرف ایک چیز کا جواب دیں. آپ یہ تحقیقات کریں گے RTS کیسے بیٹھا تھا؟
بھائی آر ٹی ایس سسٹم کی بالکل ہر چیز کے اوپر جو ہے ان کو ایکسپوز کریں گے. وہ تو میں نے کہا نا کہ یہ ڈسکا کے مقام پر ہی ایکسپوز ہو گئے کہ یہ ووٹ چور ہے, ان کے خلاف فیصلہ نہیں آیا تھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور سپریم کورٹ نے نہیں دیا تھا. پھر جو وکٹمائزیشن ہوتی رہی, جو خواجہ سعد رفیق کی بیل والے کیس میں جج صاحب نے ریمارکس دیے تھے کہ نیب وہ ادارہ ہے جس کو طاقت کے ٹول کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, نیب وہ ادارہ ہے جس کو لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے لیے پارٹی کے توڑنا بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. یہ وجہ تھی. آج یوم نجات کا دن ہے جس دن سلیکٹڈ وزیر اعظم سے پاکستان کی جان چھوٹی ہے. جس طرح سے 2013 سے لے کر 18 تک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا, اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. چلیں, میں دو چیزیں شاہ خاور صاحب سے جاننا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ 63 والا سوال اٹھایا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ نے کہ اس پر اتنی تیزی سے کارروائی کیوں نہیں ہوئی, ان کے خیال میں اس پہ قانونی وجہ کیا ہو سکتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ کیا ممکن ہو پائے گا ایک وزیر اعظم کو اگر منتخب کر لیتا ہے پارلیمان, تو اس وزیر اعظم جو کہ بیل پر ہے پچھلے 10 مہینے سے, اس کے کیس کیا دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں, یا اس کو کوئی امیونٹی حاصل ہو جاتی ہے, یا وہ کیس اپنے طور پر چلتا رہے گا؟ کیا ایک وزیر اعظم کے اوپر بھی فرد جرم اس کیس میں عائد ہو سکتی ہے؟ ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ خاور صاحب, یہ جو سوال ہو رہا ہے کہ ایک سو موٹو لیتی ہے سپریم کورٹ, اس کو 4 دن میں سنتی ہے اور پھر فیصلہ دے دیتی ہے, لیکن جو 63A کا معاملہ ہے, صدارتی ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ کے پاس, اس میں ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. آپ کے خیال میں یہ ان دونوں میں سے یہ طے کیا گیا ہوگا سپریم کورٹ کی جانب سے کہ کون سا زیادہ اہم ہے اور کون سا غیر اہم ہے, اور اگر حکومت سمجھتی ہے کہ صدارتی ریفرنس گیا ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے, تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو صدارتی ریفرنس ہوتا ہے وہ ایک رائے مانگی جاتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی 3-4 جورسڈکشنز ہیں. ایک اس کی اپیلیٹ جورسڈکشن ہے, ایک ایڈوائزری جورسڈکشن ہے, ایک اوریجنل جورسڈکشن ہے, اور ایک ریویو جورسڈکشن ہے. یہ جو پریزیڈنشل ریفرنس ہوتا ہے یہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, کوئی آپ نے فیصلہ نہیں لینا, یہ آپ نے رائے لینی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے کسی بھی آئینی یا قانونی نقطے کی وضاحت جس کا تعلق مفاد عامہ سے ہو. تو وہ آپ اس کو ایکویٹ نہ کریں. آرٹیکل 184(3) جو سوو موٹو ایکشن ہے, اس میں عدالت باقاعدہ ایک عدالت کے طور پر بیٹھتی ہے, اور اس پہ وہ ایک ایسے چیز کے اوپر فیصلہ دیتی ہے کہ جو کہ ان کی دانش میں مفاد عامہ میں ہوتا ہے اور جس کا تعلق لوگوں کے بنیادی حقوق سے ہوتا ہے. یہ جو ایڈوائزری جورسڈکشن ہے وہ صدر ان کو ایک کسی بھی تشریح کے لیے ان کی رائے جو ہے وہ اس سے مانگتا ہے, اور وہ جو رائے سپریم کورٹ دیتی ہے اپنی ایڈوائزری جورسڈکشن میں وہ فیصلہ نہیں ہوتا, وہ صدر مملکت کو واپس کیا جاتا ہے, اور اگر صدر مملکت اس سے متفق نہ بھی ہوں تو اس کا اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے, اس پہ کوئی تعلیمی کارروائی نہیں ہو سکتی. لیکن جو اوریجنل جورسڈکشن میں ایک فیصلہ ہو جو کہ ججمنٹ ہوتی ہے, اگر ججمنٹ کی خلاف ورزی ہو تو اس کی اپنی امپلیکیشنز ہے. تو اس لیے آپ کو ایڈوائزری جورسڈکشن میں اور سوو موٹو جو جورسڈکشن ہے اس میں آپ کو تفریق کرنا پڑے گی. ایک بات تو یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک کس کو پرائرٹی دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سوو موٹو جورسڈکشن ہے 184 اس کو زیادہ پرائرٹی دینی ہے. اور ایک بات آپ کو میں اور بتا دوں کہ یہ جو بھی شارٹ آرڈر پرسوں پاس ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس میں انہوں نے آرٹیکل 63A کا ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آرٹیکل 63A جو ہے وہ آئین کا ایک حصہ ہے, اور ہر وہ شخص جو کہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے اگینسٹ ووٹ دے گا, ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ اپنے وزیر اعظم کے خلاف, تو وہ بالکل اس پہ جو تعدیبی کارروائی اس آرٹیکل میں لکھی ہے اس کو سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑیں گے. یہ اس ججمنٹ میں لکھا ہوا ہے, یہ کائنڈلی پڑھ لیں. تو اس لیے آپ اس کو وہ نہ کریں کہ وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور اس سے پہلے چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آئین میں کچھ چیزیں ہیں. صحیح ہے. اب جیسے بتائیں سر کہ ایک ریویو پٹیشن تیار ہوئی, وہ ریویو پٹیشن جو ہے وہ اگرچہ وہ فائل نہیں ہو سکی, لیکن اگر حکومت جاتی ہے اس فیصلے کے ریویو میں تو آپ کو کیا سکوپ لگتا ہے اس کا؟ دیکھیں, اس ریویو کا تو بالکل ایک اختیار ہے, ہر ایک کو یہ حق ہے, لیکن اس کا سکوپ بڑا لیمیٹڈ ہوتا ہے. تو اس لیے ریویو پٹیشنز ہم نے دیکھی ہیں کہ اس میں بڑا لیمیٹڈ سکوپ, اس میں صرف آپ نے کوئی قانونی سکم یا کوئی
ایسا اپیرنٹ ایرر آن دی سرفیس آف دی ججمنٹ جو ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. آپ اس کو ری اوپن نہیں کر سکتے, آپ اس کے خلاف اپیل نہیں ہوتی وہ. تو اس لیے ریویو فائل کرنے سے کوئی ججمنٹ سیٹسفائی نہیں جاتی. اور ایک بات میں آپ کو عرض کروں گا آپ کے پروگرام کی وجہ کائنڈلی, آپ کا جو احتجاج کرنے کا جو رائٹ ہے, آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے جو ہے وہ جلسے جلوس ہو رہے ہیں, وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں پرامن. بالکل یہ ان کا بنیادی حق ہے. یہ اسمبلی میں جا کے اپنا جو ایک بھرپور کردار ادا کریں ایز اے اپوزیشن, بہت بڑی اپوزیشن ہوگی, وہ بالکل کریں. لیکن یہ جو سینسیٹیو ادارے ہیں میں آپ کو بتا دوں, ٹھیک ہے, ہدف تنقید نہ بنائیں. بالکل کلیئر, ان کو متنازع نہ بنائیں خدا کا. صحیح. اور دوسری چیز میں پی ایم ایل این والوں سے اور متحدہ اپوزیشن والوں سے درخواست کروں گا کہ کل اگر شہباز شریف وزیر اعظم بن جاتے ہیں پاکستان کے, تو وہ اس کے بعد قوم میں خطاب میں ایک اعلان کریں کہ یہ جو راسلے اور یہ خط والا جو معاملہ ہے, اس پہ وہ پراپر جوڈیشل انکوائری کرائیں, اور وہ جوڈیشل انکوائری بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججوں پر مشتمل ان سے کروائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑا سینسیٹیو ایشو ہے. آج جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں ان کی دانست میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک بیرونی ملک کے ایما پہ ہوا ہے. تو اور اپوزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلا کام جو ایک آرڈر ایشو کرے یہ کیبنٹ جو بنے گی, وہ اس جو کمیشن اینڈ انکوائری ایکٹ کے تحت سپریم چلیں, مگر صحیح ہے یہ عالیہ صاحبہ اگر اس طرح کا کمیشن بناتی ہے جو آنے والی حکومت ہے, تو کیا اس کمیشن کو آپ قبول کر لیں گے کہ حکومت جو ہے وہ یہ اس خط کے پوری تحقیقات کرا رہی ہے کہ اس میں واقعی کوئی غداری, کوئی سازش, کوئی جو تحریک عدم اعتماد ہے اس کا تعلق امریکی سازش کے ساتھ, اس پر آپ کو اطمینان ہوگا؟ دیکھیں جی, ملکی سلامتی کا مسئلہ ہے. ہم تو کہتے ہیں کمیشن کیا, عوام کے سامنے سارے حقائق لے کر آئیں. اس کو پڑھا ہوا ہے, اسپیکر کے آفس میں پڑھا ہے, جا کر چیک کریں. میں کچھ چیزوں پر بات کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا اداروں کو متنازع نہ بنائیں. ہم اداروں کو متنازع نہیں بناتے, ان کے فیصلے خود بولتے ہیں ان کو متنازع بنانے کے لیے. ابھی تو شارٹ آرڈر آیا تھا, یہ کہہ رہے ہیں اگر مجھے تو ڈر ہے کہ یہ کہیں یہ نہ, جو اس کا ڈیٹیلڈ آرڈر آیا اس میں کہیں یہ نہ لکھا ہو کہ ہمیں ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر کو نماز کا وقفہ کرنا تھا, روزہ کھولنے کی اجازت دینی تھی یا نہیں دینی تھی, مغرب کی نماز یا تراویح پڑھنے کی اجازت اگر آپ کو یہ اعتراضات تھے تو دیکھیں آپ نے ایک پٹیشن تیار کی ہے جس میں آپ نے ختم کر کے صرف ایک سیکنڈ ہم نے پٹیشن تیار کی, ہماری پٹیشن نہیں لی گئی. ایک سیکنڈ بہت سارے ایررز ہیں نہیں لی گئی, اس کے لیے عدالت نہیں کھلی. نہیں, میرا سوال یہ کہ آپ ریویو میں کیوں نہیں گئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہت سارے ایررز ہیں اور یہ 69 کی وائلیشن ہوئی ہے؟ ریویو میں یہی تو دیکھیں, میری ایک بات سنیں, ہم تو گئے ہیں ریویو کے اندر. کل عدالت میں ہمیں یہ کہا گیا کہ عدالت نہیں کھل سکتی آج, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رات کے 10 بجے عدالتیں کھل گئی. اچھا, اب آ جائیں دوسری بات کے اوپر. انہوں نے کہا عمران خان کے اوپر, میں آپ کو بتاتی ہوں ٹائم لائنز دیکھیں نا, بڑی ٹائم لائنز. آپ نے تو شاید پورا ویلاگ کیا ہے, یا ہم نے بھی کوئی ٹائم لائن بنائی تھی. 9 بجے خبر چلتی ہے رینجرز کے دستے پہنچ کے, 10 بجے خبر آتی ہے قیدیوں کی وین آ گئی, پھر کہتے ہیں چیف جسٹس سے سپریم کورٹ اوپن کر لی. 10:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی جاتی ہے جو اس نوٹیفیکیشن کے اوپر, جو نوٹیفیکیشن ہوا ہی نہیں ہے کہ عمران خان کا کسی کو فارغ کرنے کا عمل غیر آئینی ہے. جب اور اس وقت پرائم منسٹر سینئر صحافیوں سے ملتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, جو تاریخ میں الفاظ لکھے جائیں گے, کوئی رہ تو نہیں گیا جو میرے خلاف ہو. اور 11 بجے کیا کہا جاتا ہے, کوئی گورنمنٹ کا بندہ ملک نہیں چھوڑ سکتا, ایئرپورٹس ہائی الرٹ ہیں. ہم نے پھر بھی کچھ نہیں کہا. 11:15 بجے خبر چلائی جاتی ہے کہ عام ادارے, دیکھیں جی, عام ادارے نے وزیر اعظم کو آرٹیکل 6 کی کارروائی کی دھمکی دی, اور وہاں پر کیا بات ہوئی وہ بھی کوٹ ہوتی ہے. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں کر کے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, سادہ سی ہے عوام کے سمجھنے کے لیے. ایک طرف جیو بھٹو سے بات شروع ہوتی ہے, دوسری طرف ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین سے بات شروع ہوتی ہے. ایک طرف امریکہ میں پتلون اتارنے سے بات شروع ہوتی ہے, اور دوسری طرف ننگے پاؤں مدینہ میں حاضری دینے سے بات شروع ہوتی ہے. ایک کہتے ہیں میں قوم کو, ایک
قوم کو بھکاری کہنے والا ہے اور دوسرا ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والا ہے. ایک طرف دین فروش ملا ہے تو دوسری طرف مسلم امہ کا لیڈر ہے. عوام کے لیے کلیئرٹی کے لیے میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں یہ تو دونوں طرف سے عالیہ صاحب کو دعوے ہوں گے, آپ انہیں غلط قرار دے رہے ہیں, وہ آپ کو غلط قرار دے رہے ہیں, اس کا فیصلہ آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ عوام میں جب جاتا ہے تو کیا فیصلہ کرتے ہیں. میری بات سنیں, ہم نے تو کہہ دیا ہے, دیکھیں ہم نے تو پہلے دن کہا تھا آئیں عوام کے پاس چلتے ہیں. یہ روز روز ہمیں کہتے تھے الیکشن میں نہیں جاتے لوگ, آپ کو انڈے ٹماٹر ماریں گے, ہیلمٹ پہن کر جائیں. جب ہم نے ان کو کہا ہے عوام میں نکلنے, نہیں تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہو نہیں سکتے نا الیکشن. کبھی یہ عدلیہ کے پیچھے چھپ رہے ہیں, کبھی یہ گیٹ نمبر 4 کے پیچھے چھپ رہے ہیں. گیٹ نمبر 4 والوں کے لیے بھی میں ایک اور بات بتا دوں, کل وہ ہمارے بھکاری وزیر اعظم نے یہ کہہ دیا تھا کہ ان کا دماغ جو ہے وہ دھڑکتا ہے اور دل جو ہے وہ پھڑکتا ہے. تو اب میں تو چلیں میں ایک چھوٹا سا بریک لے لوں گا. ایک عوامی مہم شروع ہو گئی ہے, جن کی گردن جو ہے, ایک منٹ, جن کی گردن جھک سکتی ہے کٹ نہیں سکتی, ان کو لانے سے پہلے, مسلط کرنے سے پہلے سوچ تو لیتے کن بھکاریوں کو لا رہے ہیں. چلیں علی گور بلوچ صاحب, ذرا دو چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو شیخ رشید صاحب نے آج کہی ہیں اپنی ریلی سے خطاب کر. ایک تو انہوں نے کہا کہ استعفے دینے چاہیے اور جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں. ذرا سنیں شیخ رشید صاحب نے کیا کہا ہے. میں نے پہلے عمران خان صاحب سے درخواست کی تھی اسمبلیاں توڑ دو, ایمرجنسی لگا دو. آج میں نے عمران خان سے آخری بات کی ہے کہ ان اسمبلیوں سے سارے استعفیٰ دے دو, سارے استعفیٰ دے دو. میں عمران خان کی حمایت میں جیل بھرو تحریک کا اعلان کرتا ہوں. جیل بھر گیا, ہم جیل کا دروازہ توڑ دیں گے. یہ سارے اکٹھے ہو گئے. میں میں نے اس امپورٹڈ حکومت کو ختم نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا. اگر میں نے اس امپورٹڈ حکومت کو ختم نہ کیا تو میرا نام شہباز شریف رکھ دینا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے فوری الیکشن کا مطالبہ کرتے ہوئے کچھ اور چیزیں بھی کہی ہیں, ذرا یہ بھی سن لیں. میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آج اتوار کے دن اس چوروں, ڈاکوؤں, نواز شریف, شہباز شریف اور حمزہ شریف نے اداروں سے اپنی فائلیں بدلی ہیں تاکہ صبح ان پہ فرد جرم عائد نہ ہو سکے. اس ملک میں خانہ جنگی کے حالات پیدا ہو چکے ہیں. یہ اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا. اس ملک میں فوری انتخابات کرائے جائیں. اس ملک کو بچانا ہے تو رات کی تاریکی میں فیصلے نہیں کرنے, دن کی روشنی میں فیصلے کرنے. اچھا, اب علی گور بلوچ صاحب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ اداروں سے, اور وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر داخلہ تھا, میرے علم میں ہے, اداروں سے فائلیں بدلی ہیں تاکہ صبح فرد جرم عائد نہ ہو سکے, اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ صبح پروسیکیوٹر جو ہیں FIA کے وہ پیش نہیں ہوں گے. کیا حکومت میں آتے ہی اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے ان کیسز کو ختم کرنے کی طرف جائے گی حکومت؟ دیکھیں بات یہ ہے, کل تو جو ہے مطلب ہے کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہونا ہے, ابھی تو ہماری حکومت نہیں بنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس رنگیلے وزیر کی آپ تقریر سنا رہے تھے, میں ذرا ان پر آپ کو تھوڑی سی مختصراً روشنی ڈال دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران احمد نیازی صاحب کنٹینر پہ چڑھ کے اپوزیشن میں تھے اور جھوٹ بولا کرتے تھے اور عوام کو ورگلایا کرتے تھے, ایک کنٹینر پر استعفیٰ لہرایا تھا شیخ رشید احمد صاحب نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ میرا استعفیٰ ہے اور میں یہ دے رہا ہوں اور میں اسمبلی سے استعفیٰ دے رہا ہوں. تاریخ گواہ ہے, یہ زیادہ کوئی ماضی قریب کی بات ہے, کوئی زیادہ اس واقعے کو زیادہ 4 سال ہوئے ہوں گے یا 5 سال ہوئے ہوں گے, اور پھر شیخ رشید صاحب اپنے اس استعفے سے مکر گئے اور انہوں نے اچھا, جن لوگوں نے استعفے دیے تھے بلوچ صاحب, تب آپ نے استعفے قبول نہیں کیے تھے اور اس وقت یہ چھوٹی اپوزیشن تھی. اب یہ بہت بڑی اپوزیشن ہے, اب آپ ان کے استعفے قبول کر کے صحیح انتخابات کیسے کرائیں گے؟ نہیں, میں آپ کو شیخ رشید احمد جس کا آپ نے مجھے بیان سنایا, میں اس کو اس کی آپ کا پوائنٹ ہو گیا نا, طور پر میں اگلا سوال آپ سے کیا پھر ماضی میں وہ بھی آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب یہ میاں نواز شریف صاحب کی خوشامدیں کیا کرتے تھے, وزیر بننے کے لیے یہ انڈیا کی بھی خوشامد کر سکتے ہیں. ان کو حکومت چاہیے, ان کو وزارت چاہیے, چاہے انڈیا کی کیوں نہ مل جائے, اس کی بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اس وقت انہوں نے ایک جلسے میں انہوں نے بندوق کلاشنکوف لہرائی تھی اور بعد میں عدالت میں جا کر مکر گئے. انہوں نے کہا وہ تو پلاسٹک کی بندوق تھی. شیخ رشید احمد
پاکستان کی کوئی ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو شیخ رشید احمد نے نہیں چھوڑی. شیخ رشید احمد جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس گیٹ کی باتیں کرتا ہے, اور یہ پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ کس گیٹ سے اقتدار کے ذریعے آئی ہے. یہ کسی عوام سے کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ آر ٹی ایس سسٹم کے سے بنی ہوئی حکومت آج تو ابھی ان کو چند گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ فارغ ہوا ہے, اور آج پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نجات کا دن ہے. یہ بتائیں یہ جو آپ یہ جو ریلیاں شروع ہوئی ہیں ملک بھر میں, اگر یہ طول پکڑتی ہیں آنے والے دنوں میں اور ایک مومنٹم بن جاتا ہے, آپ اس کو کیسے فیس کریں گے؟ 155 لوگوں کی اپوزیشن کا ایک جو ہے وہ یہ احتجاج ہو رہا ہے, اس کو کیسے فیس کریں گے آئندہ دنوں میں؟ اب تو یہ ایک پٹی ہوئی حکومت کے اور ایک آر ٹی ایس والی حکومت جو سڑکوں پر آئے ہیں. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کے احتجاج ہم نے اس وقت بھی فیس کیے تھے جب 2013 سے لے کر 2018 تک ہماری حکومت تھی. ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج تو ان کے سر کے اوپر بوجھ ہے جو انہوں نے پاکستان میں کرپشن کے نئے سکینڈل بنائے وہ اٹھا کے یہ عوام میں جا رہے ہیں. آج ان کے سر کے اوپر وہ بوجھ بھی ہیں جو انہوں نے ووٹ چوری کیے تھے اس کا بھی جانتے ہیں. آج یہ جب عوام میں جائیں گے عوام ان سے پوچھیں گے کہ بجلی کی قیمت تم نے کہاں تک پہنچائی, پیٹرول کی قیمتیں تم نے کہاں تک پہنچائی, چینی کی قیمت تم نے کہاں تک پہنچائی, آٹے کی قیمت تم نے کہاں تک پہنچائی. آج یہ سوال عوام ان سے پوچھیں گے. آج عوام ان سے پوچھیں گے کہ بی آر ٹی کے اربوں روپے جو ہیں وہ کس کی جیب میں گئے اور کیوں کھایا آپ نے. آج عوام ان سے پوچھیں کہ فارن فنڈنگ کیس میں اسرائیل کو انڈیا اور جو پیسہ آیا تھا وہ کیوں آیا, کس لیے آیا اور کس کی جیبوں میں گیا. بالکل ٹھیک ہے. شاہ خاور صاحب مجھے یہ بتائیے, ایک چیز تحریک انصاف کی طرف سے بار بار ایک کانٹرڈکشن کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ ایک ایسا شخص وزیراعظم کو امیدوار بن گیا ہے جس پر کل صبح فرد جرم عائد ہونی ہے. اب یہ بتائیے کہ کل تو ظاہر فرد جرم عائد نہیں ہو پائے گی کیونکہ حاضری معافی کی درخواست آئے گی شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ وہ جی اسمبلی میں بزی ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ کل وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں, یہ کیس پھر آگے کس طرح سے چل سکتا ہے؟ کیا بطور وزیر اعظم بھی ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو سکتی ہے اس ٹی ٹیز کے کیس میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کے خلاف کوئی فوجداری مقدمہ جو ہے کسی عدالت میں زیر تجویز ہونا یا زیر سماعت ہونے سے کوئی ڈس انٹائٹلڈ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی بھی عوامی عہدہ رکھ سکتا ہے. ایسی کوئی ایشو نہیں ہے. دیکھیں یہ کیسز جو ہیں یہ پولیٹیشینز پہ بنتے رہتے ہیں اور وہ تو ٹھیک ہے جب عدالتیں ان کو اگر سزا دے دے گی تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف جرم ثابت ہو گیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میاں نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این کے دور میں عمران خان صاحب پہ اور ایون صدر مملکت کے اوپر, گورنرز کے اوپر, آپ کی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر بڑے سنگین قسم کے کیسز بنے ہوئے تھے. اسمبلی پہ حملے کا کیس, پی ٹی وی پہ حملہ کا کیس. آپ نے دیکھا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ بطور وزیر اعظم بھی اس میں پیش ہوتے رہے. اس میں صدر مملکت نے اپنا استثناء بھی ختم کیا, وہ گئے اور جا کے سرخرو ہو گئے اور بری ہو گئے سارے. تو یہ کیسز تو کسی کے جو ہے وہ چلنا کوئی اتنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی اہم بات نہیں ہے. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اگر کسی کے خلاف بہت ہی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں تو ان کا اخلاقی تقاضا یہ ہے, ان پہ پابندی نہیں ہے کہ وہ کوئی اہم عہدہ نہ رکھیں اور اپنے پارٹی کے کسی اور شخص کو اس کی ذمہ داری دے دیں. لیکن یہ ٹائٹل نہیں کرتا کہ یہ کیس یہ ان پہ بھی بنتے رہے. دوسری چیز میں آپ کو ایک بتاؤں, ابھی عالیہ صاحبہ نے جو ابھی بات کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے متعلق کہ رات کو کیوں نہیں فلاں کیس میں کیوں نہیں بنائی, کیوں فلاں کیس میں جو ہے کیوں نہیں رات کو عدالت لگی. دیکھیں یہ وہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس نے پیناما لیکس میں میاں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا. یہ وہی پیناما لیک, یہ وہی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے جس نے بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا سر کہ بالکل صحیح ہے. چلے میں وقت ہمیں عالیہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک پوزیشن واضح کر دی ہے شاہ خاور صاحب نے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جس کے اوپر فوجداری مقدمات ہیں یا اس کے اوپر الزامات ہیں وہ کوئی عہدہ لینے سے قانون اس کو نہیں روکتا. تو یہ قانونی پوزیشن ہے, پھر آپ کو کیا اعتراض ہے شہباز شریف اگر وزیر اعظم بن جاتے ہیں ٹی ٹیز کے کیس میں ہونے کے باوجود؟ ابھی تو ان پہ ٹرائل بھی نہیں شروع ہوا. اسد اللہ صاحب بھکاری وزیر اعظم پر تو پھر بات کریں گے. سب سے پہلے میں اپنے بات کا جواب دے دوں. صرف اتنا پوچھیں, اگر ہمیں اقتدار اتنا عزیز ہوتا تو وزیر اعظم ہاؤس سے گھر جاتے وقت پرائم منسٹر صرف ایک ڈائری نہ لے کر جاتے. پھر انہوں نے پوچھا عوام ہم سے کیا پوچھیں گے,
عوام کیا پوچھیں گے میں بتاتی ہوں کہ پاکستان کو جب امریکی کالونی بنانے کی بات ہوئی تو صرف ایک بندہ کھڑا ہوا. بھکاری اور خود مختاری میں فرق صرف عمران خان ہے. اور یہ بھی یاد رکھے گی کہ عوام کے وطن ماں ہوتی ہے اور تاریخ مائیں بیچنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتی. ان ڈالر خوروں نے میرے پاکستان کا سودا کیا. آزاد خارجہ پالیسی, دیکھیں مجھے اپنی بات میں دو لوگوں کا جواب دینا ہے. آزاد خارجہ پالیسی کے بغیر جو ملک ہوتا ہے وہ مقبوضہ علاقہ ہوتا ہے. مجھے ایک منٹ کہ مجھے اپنی بات تبدیل کرنے دیں, میں نے ان کی بات سنی ہے. میں صرف اتنا کہوں گی کہ امید کرتا ہوں علی گور بلوچ صاحب آپ آتے ہی آپ توشہ خانے والے معاملے کا تو ضرور تحقیقات کرائیں گے اور اس کو یوں ہی نہیں جانے دیں گے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.